ویلکم بیک ناظرین. ہماری دونوں مہمان ہمارے ساتھ ہیں. وقفے سے پہلے آپ کو انہوں نے اپنی اپنی ایک نظم بھی سنائی. ان کی کتب کا تعارف بھی میں نے کروایا اور ان کا تعارف بھی کروایا. تو اب میں فاطمہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ سائنس میں پڑھ رہی ہیں اور آپ نے دوسری طرف آپ کا شوق شاعری کا ہے, انگلش شاعری کا. آپ آگے چل کے اپنا کیریئر سائنس میں بنائیں گی یا انگلش لٹریچر میں بنائیں گی؟ کیا آپ کا خیال ہے؟ خیال تو یہی ہے کہ آگے جا کے مطلب ہم لوگ بی ایس کریں انگلش میں ہی, انگلش میں مطلب لٹریچر کی فیلڈ میں ہی, مطلب انگلش کی فیلڈ میں ہی جائیں. یعنی وہ جو سائنس کے حوالے سے سائنس کی وجہ سے یہ ہے کہ بچیوں کو ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گی یا انجینئر بنوں گی, اس طرف نہیں ہے آپ کا. وہی بات ہے, مطلب ہمیں گھر میں سے کسی کی طرف سے کسی نے بھی یہ فورس نہیں کیا کہ آپ لوگوں نے, جیسے مطلب سارے پاکستان میں ہو رہا ہے یا سارے ماں باپ ہی کہتے ہیں کہ یا انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے. ہمیں گھر میں سے کسی نے بھی فورس نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جدھر جدھر آپ کا انٹرسٹ ہے وہاں وہاں آپ لوگ جائیں. نہیں, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. فورس ہونے کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو پھر وہ آپ نہیں, وہ پھر بچہ نہیں کر پاتا, نہیں کر پاتا. تو پھر ہمیں بھی کسی نے فورس نہیں کیا. لیکن ہے کہ اگر ہو بھی جائے میڈیکل کی طرف تب بھی نہیں کرنا, خود بھی انٹرسٹ نہیں ہے. یعنی آپ نے انگلش لٹریچر کو اپنا کیریئر انگلش آگے سے انگلش کی طرف ہی جانا ہے, اسی کی طرف جانا ہے. آپ آگے بس بی ایس کرنا ہے انگلش میں, تو آگے انشاءاللہ سی ایس ایس کا سوچا ہوا ہے جی, اس کی طرف بڑھنا ہے آگے. بس پاپا ہمارے خود کراتے ہیں ماشاءاللہ, تو انہیں سے تھوڑی تھوڑی ابھی بھی گائیڈنس لیتے رہتے ہیں. اور بس آگے بی ایس بھی جس میں وہ جس سبجیکٹ میں کہیں گے کر لینا. نہیں, آپ کی وہ تو کہیں گے جو بھی کہیں گے, وہ ایک بات الگ ہے. ابھی دیکھیں نا, یہ بڑی اچھی طرح فاطمہ نے اس کو سمجھایا ہمیں کہ ہمیں کسی نے فورس نہیں کیا, لیکن آپ کا ایک اپنا آئیڈیا ہوتا ہے نا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے کہاں اپنا کیریئر بنانا ہے؟ اصل میں ہمارا پاپا کا اور ہمارا ایک ہی ہوتا ہے. جی, ایسے ہی اگر ہم پہلے بھی جیسے 10th میں پاپا سے پوچھا تھا, تو پاپا کا اور ہمارا اکثر آئیڈیا جو ہوتا ہے نا وہ سیم ہی ہوتا ہے. پاپا بھی وہی کہتے ہیں اور ہم بھی وہی. پاپا نے بھی سب ہمیں آگے کہا ہے کہ لٹریچر کی طرف ہی آپ نے آگے جانا ہے, لٹریچر کی طرف. تو اس لیے پھر ہم آگے بی ایس انگلش میں ہی کریں گے. پھر انشاءاللہ سی ایس ایس کے اٹیمپٹ ایک ہی دیں گے اور انشاءاللہ. ہاں, یہ تو بالکل اللہ کرے. اچھا, تو آپ کے گھر میں آپ کے پاپا کے علاوہ اور بھی تو لوگ ہیں نا, تو اور بھی کوئی شاعر ہے انگلش میں یا اردو میں؟ ماما ہے, ماما کرتی ہے, لیکن ابھی تک بک نہیں ہے, لیکن ماما اردو میں کرتی ہیں, شاعری کرتی ہیں. ان کا شاعری میں بھی ہے, ان کا نثر میں بھی ہے. نثر میں بھی ہے. اور کوئی آپ کے گھر میں اس کے علاوہ؟ باقی تو چھوٹے ہیں, 2 بہن. اچھا, وہ ابھی چھوٹے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ یہ جو لیتی ہیں گائیڈنس اپنے والد صاحب سے تو لیتی ہیں, اس کے علاوہ بکس بھی ظاہر ہے آپ پڑھتی ہوں گی انگلش لٹریچر کی. آپ کو کون سا ادیب یا شاعر انگلش کا پسند ہے؟ ایملی گریسن. اب انگلش کے تو ہم لوگوں نے نا کافی زیادہ مطلب پڑھے, ڈفرینٹ رائٹرس کے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. میں نے جب شروع کیا نا تو میں نے شیکسپیئر سے شروع کیا تھا. سب سے پہلے میں نے پڑھی تھی ونٹرس ٹیل شیکسپیئر کی. پھر وہاں سے آگے انسپائر ہوتے ہوتے ڈفرینٹ رائٹرز, یہ نہیں ایک کی طرف نہیں رہتے, مطلب ڈفرینٹ رائٹرز کے ویوز پڑھنا اور ڈفرینٹ کنٹریز سے جو بلانگ کرتے ہیں, تاکہ ہر ایک کا کلچر پتہ لگے, مختلف کلچر پتہ چلے. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ آپ جب پڑھتی ہیں انگلش میں تو یہ جو نظم آپ جو لکھتی ہیں, تو اس میں آپ پہلے اردو میں سوچتی ہیں یا آپ بنی بنائی انگلش میں آتی ہے؟ بنی بنائی آتی ہے انگلش میں. جب پڑھتے ہیں نا ناولس, تو ان میں جب ہماری نا جو تھنکنگ ہوتی ہے نا وہ اصل میں انگلش میں ہو جاتی ہے. ہاں بالکل, یہی میرا جتنا زیادہ ہم لوگ لٹریچر مطلب پڑھیں گے, جتنا پڑھیں گے یہ بات ہے کہ اگر آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اتنا پڑھیں. بالکل, یہ تو جو باتیں میں نے کہنی تھی وہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ جتنا آپ پڑھیں گے ظاہر آپ کا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رائٹر بنے تو یو شوڈ ریڈ اے لاٹ. ہاں, ریڈ اے لاٹ. بالکل بالکل, یہ ٹھیک ہے. آپ بھی اسی سے متفق ہیں؟ ہم بھی اصل میں جب پڑھتے ہیں نا تو پھر اسی طرح ہماری سوچ ڈائیورٹ ہوتی جاتی ہے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں وہی لینگویج اس میں ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں.
اور پھر اسی لینگویج میں ہمیں تھاٹس آتے ہیں اور وہی پھر آگے پوئٹری. اور کبھی مطلب ایسے نہیں ہوا کہ ہم نے اسپیشل بیٹھنا ہے اور ہم نے سوچنا ہے کہ اب ہم لوگ نے پوئٹری لکھنی ہے کہ بھئی اب مجھے پوئم آئے, ایسے نہیں. پھر تو آپ مکمل شاعر ہوئے نا, شاعر کو کوئی وقت نہیں ہوتا شاعری آنے کا. وہ تو آپ لوگ سو رہے ہو گے تو یہ شاعری اٹھائے گی کہ جاؤ یہ جا کے لکھ کے آؤ, جا کے لکھو. بالکل, یہ تو ہے. بیڈ کے نیچے پلس کے نیچے ڈائریز رکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہی پکا شاعر جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ ایک طرح کا نا الہام ہوتا ہے, ایک طرح کا یہ الہام ہوتا ہے. تو یہ قدرت نے آپ کو یہ بخش دیا ہے. تو اچھا شاعری کی ایک نظم اور ہو جائے تو پہلے آپ سے ہی پھر. ایک اور میری پوئم ہے اسکول ڈیز. اسکول ڈیز. School is the lair, all we go to dare, to face and fear, to smile and tear, place of joys and delights, independent of frights. Those days were cool when we were fool. Networks of friends. When we were fool. Networks of friends showing unique trends, all with synonym form, like ones in nasty uniform. Enjoy more, read less. Wait for the time to recess. A weepy face on Mondays, always wait for Sundays. Wow. Naughtiness on top, maturity is all flop. Make excuses lame, just like a sick dame. And with stomach pain, just an off day to gain. None is there to claim, with sole hold on the game. Wow. Countless and endless joys, even for balloon and toys. Start of summer vacation with the end of frustration. With the end of vacation, again start of factorization. Wow. School days won't freeze. They are ever as a breeze. واہ, بہت اچھی. آپ نے اسکول کی زندگی کو ایک طرح سے پورا انالائز کر دیا ہے. اچھا, جب یہ آپ کی کوئی نظمیں کوئی آپ کی دوست اسکول فیلوز سنتی ہیں, ظاہر ہے ابھی تو کرونا کا ماحول ہے آپ نہیں جا رہی, لیکن پہلے جب آپ اسکول میں ہوتی تھی کوئی ایک دو نظم لکھی ہو کبھی, تو وہ کیا کہتی تھی اس بارے میں؟ پہلے تو مطلب جب ہم لوگ بکس لکھ رہے تھے نا تب تو ہم نے مطلب کسی کو بتایا ہی نہیں تھا تب تک. پاپا کہتے مطلب جب بات ہو نا آپ کو کر کے دکھانی چاہیے, پہلے نہیں کہہ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو جب آپ کا تو اس وجہ سے ہم نے تب تو کسی کو بتایا ہی نہیں تھا. تو اور اب یہ کرونا سرکمسٹانسز میں ویسے ہی بس ابھی دی نہیں ہے, مطلب فرینڈس وغیرہ کو بھی نہیں دی. لیکن فون پہ کسی کو دوست کو سنائی ہو تو پھر وہ تو کہتے ہیں, پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تم نے کب کیا. یہ کرونا اصل میں یہ بھی ہے نا, kچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ وہ کرونا کے ماحول میں گھر میں بیٹھے سارا دن ٹیلی ویژن دیکھ لیا یا نیٹ پہ فلمیں دیکھ لیں. آپ نے اس کو ان دنوں کو یوٹیلائز کیا آپ نے ان دنوں کو, اور اپنے ذہن کو تازہ کیا ہے, پڑھ کے بھی اور لکھ کے بھی. اب ایک دماغ خالی ہو جاتا ہے جب ہم ایک پرنٹ کر دیتے ہیں نا ایک چیز پیپر پہ پھینک دیتے ہیں, کیتھارسس ہو جاتا ہے اندر کا, یہی ہے نا, نئے تھاٹس آنا شروع ہو نئے تھاٹس آنا. کہتے ہیں برین کہتا ہے اگلی تیاری کرو. اب یہ ہے نا کہ مطلب اگر ہم لوگ جب یہ لکھ لیتے ہیں ایسے, ہمارا جو کووڈ سرکمسٹانسز میں ہم لوگ بور بھی نہیں ہوئے. اس کے علاوہ اب ہمارا انٹرسٹ بھی یہی ہے. ہم لوگوں نے مطلب کرونا نے ہمیں بہت زیادہ ٹائم پرووائڈ کیا کہ ہم لوگ اپنے مطلب یہ شوق پورے کر سکتے ہیں, مطلب ناولس پڑھ سکیں. نہیں تو ویسے تو اسکول ڈے کی روٹین لائف میں نہیں ٹائم ملتا. ہم لوگوں نے مطلب جی بھر کے ناولس پڑھے, اور وہ بات جہاں تک کہ جو موویز وغیرہ وہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن جو صحیح بات ہے کبھی مووی اور ڈرامہ میں نے کبھی پورا نہیں دیکھا. یعنی آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں؟ مجھے دیکھا ہے, مطلب میں کبھی ایک ایپیسوڈ دیکھ لی, 2 ایپیسوڈ, اور مووی جو ہے مووی شروع ہونی ہے مجھے نیند آ جانی ہے, مووی ختم ہونی ہے میں نے اٹھ جانا ہے. بالکل. اچھا, تو عائشہ اب آپ بھی کوئی نظم اپنی سنائیں. اصل میں یہ میری ایک پوئم ہے, مطلب کہ تب جب کرونا تھا بہت زیادہ لوگوں نے مطلب سفر کیا. زیادہ تر جو ایسا تھا کہ جو اپنے ہوتے ہیں نا وہی سب سے زیادہ مطلب کہ ہارٹ کرتے ہیں. تو اصل میں نے ان پہ ایک پوئم لکھی تھی ان دنوں میں. اصل میں یہ تب وہ ان دنوں میں بہت ہاٹ ایشو تھا اور یہ بہت چل رہا. ہاں ظاہر ہے فیلنگ کو الفاظ کا جامع پہنانا ہی شاعری ہے نا, اپنے جو احساسات ہیں. تو سنائیں. The ones nearest to me are the best, are the worst, are like stars
are like dust, वाह are so true, are so trust, वाह are so sweetie, are so nasty, are quite loving, are but sickening. वाह The nearest ones are at miles, the miles so long that can't be covered. I have to live alone with the nearest ones. वाह यानी आप अपने पूरे एहसासात को अल्फाज का जामा पहना के आपने अपनी नज़्म में 6, 8, 10 लाइनों में मुकम्मल करके जो बात कोई नसर नगार ने 6-7 सफ़े लेके पूरी करनी थी ना, वो आपने 6 लाइनों में या 8 लाइनों में मुकम्मल कर दिया आपने। और यही अच्छे शायर की, अच्छे लिखने वाले की निशानी होती है कि अल्फाज का कम से कम इस्तेमाल करके वो अपनी बात को समझा दे, और यही आपने किया है। तो इसका मतलब है कि आप मुकम्मल शायरा हैं। तो मैं नाज़रीन, इनसे मज़ीद दोनों स्टूडेंट्स से बात जारी रहेगी आगे। तो यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है, और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।